پیمان نے لب بھیج کر ان آدمیوں کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ وہ ارد گرد دیکھتی سڑک کے اطراف میں بنے جنگل کی طرف بھاگی۔ پکڑو اس لڑکی کو، بھاگنے نہ پائے۔ ان کے لیڈر نے اونچی آواز میں انہیں حکم دیا۔ وہ سب اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ سینڈل اتارتی جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ وہ آدمی بھی اس کے پیچھے تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے بس بھاگے جا رہی تھی۔ ٹوں ٹوں پیمان کی چوکی ہاتھ میں پکڑا فون بج رہا تھا۔ وہ درخت کے چوڑے تنے سے ٹیک لگاتی، جلدی سے فون کو آن کرتی۔ وہ کان سے لگا چکی تھی۔ پیمان نور، آپ ریڈی ہیں؟ میں آپ کے گھر کے قریب ہوں، آ رہا ہوں 2-3 منٹ میں۔ اس کی گھمبیر آواز پر وہ چیخی۔ فوزان، میں گھر پر نہیں ہوں، اس نے بھاگتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب گھر نہیں ہے؟ کہاں ہیں آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں دیکھ لیتا ہوں، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ گاڑی کو بریک لگاتا تیز لہجے میں بولا، میں گھر سے باہر ہوں فوزان، کچھ لوگ میرے پیچھے لگ گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں پسٹلز بھی ہے۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، واٹ؟ وہ بچا کر رہ گیا، میں آپ سے ملنے آ رہی تھی، راستے میں یہ لوگ مجھے ٹکرا گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے سے بتا رہی تھی۔ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن تھے پیچھے ہی۔ اف پیمان نور، وہ جھنجھلایا۔ آپ کہاں ہیں؟ اس نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں جو سڑک پر اسکن شائننگ بورڈ نہیں لگا ہوا ہے اس کی دائیں سائڈ جنگل ہے، وہاں ہوں۔ وہ لوگ بھی پیچھے ہی گئے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے۔ وہ نیچے بیٹھتی ہوئی ہانپتے ہوئے سے بتا رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اسے کہتے ہی گاڑی کو فل اسپیڈ پہ چھوڑا۔ وہ شائننگ بورڈ کے قریب رکا، گاڑی سے جلدی سے باہر نکلا۔ سامنے ایک وائٹ گاڑی خالی کھڑی تھی۔ وہ لب بھیجتا سڑک سے اترتا جنگل کی طرف دوڑا، پسٹل ہاتھ میں پکڑے وہ فل اسپیڈ میں دوڑ رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک ہوائی فائر بھی چھوڑ دیا اس نے۔ پیمان نور، اس نے اپنی پوری شدت سے اس کا نام پکارا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ایک دم رکی تھی۔ پیمان نور، وہ چلایا تھا۔ پیمان آنسو بھری آنکھوں سے مسکرائی۔ فوزان میر، وہ بھی پوری شدت سے چلائی۔ پھر موبائل کو دیکھا جس کے سگنل چلے گئے تھے۔ وہ واپسی کے لیے بھاگی لیکن اسے حیرانی ہوئی، وہ آدمی اسے نہیں دکھے تھے کہیں بھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے آئے تھے۔ پیمان بکھری حالت لیے مسکرائی، اسے ایسا لگا جیسے وہ تپتی دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ بارش بھی ایک دم شروع ہوئی تھی، صبح کے گرجتے بادل اب جا کر برسے تھے۔ وہ ہونٹ بھی سے اس کی شرٹ پہ لگی مٹی کو دیکھ رہا تھا۔ پیمان بھاگتی ایک دم رکی تھی۔ سامنے جھاڑیوں سے جھانکتا ہاتھ اس نے دیکھ لیا تھا، ہاتھ میں پسٹل کا رخ فوزان میر کی طرف تھا۔ پیمان نے خوفزدہ نظروں سے پسٹل کے ٹریگر پر دباؤ پڑتے دیکھا۔ فوزان! وہ چلاتی ہوئی ایک دم اس کے سامنے آئی تھی۔ پسٹل والا آدمی بھوکلاتا ہوا بھاگا تھا۔ ٹھا پیمان نور، وہ چلایا تھا درد سے۔ پیمان نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جہاں سے نکلتا خون زمین کو تیزی سے رنگنے لگا تھا۔ وہ پسٹل وہیں پھینکتا بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا جو نیم واہ ہونٹوں سے اسی کو پکار رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا۔ فوزان! وہ تکلیف سے بڑبڑائی۔ وہ جلدی سے اسے گود میں لے گاڑی کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا لیکن گاڑی تو کہیں نہیں تھی، وہ دونوں تو جنگل میں کہیں تھے۔ وہ لب پیچھے آس پاس دیکھنے لگا لیکن کچھ نہ ملا سوائے درختوں اور جھاڑیوں کے۔ بارش بھی زوروں سے برس رہی تھی۔ فوزان نے سر جھکا کر پیمان نور کو دیکھا جس کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو جاری تھے۔ وہ اس کی کن پٹی پر ہونٹ رکھتا جلدی سے بھاگا۔ ویران جنگل، اوپر سے بارش، وہ لب پیچھے بھاگ رہا تھا۔ 2 بار وہ سلپ ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کر اسکین قمیص کو دیکھا جو خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اسے نیچے لٹاتا وہ اپنی وائٹ شرٹ اتارتا وہ اس کے زخم پر باندھ چکا تھا۔ پیمان نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ کا امیر ہے نا آپ کے ساتھ، وہ ضبط سے بولا تھا۔ فوزان! وہ اسے پکارتی تکلیف سے رونے لگی۔ بس اب رونا نہیں، میں جلدی آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ اس سے پیمان کو باہوں میں اٹھاتے ہوئے تسلی دی۔ وہ اسے دیکھتی بے ہوشی میں چلی گئی تھی۔ پیمان نور، وہ چلایا تھا، اس کی درد بھری آواز پورے جنگل میں گونجی تھی۔ شادی کر دو اس کی مجھ سے، تانی نے باہر بیٹھے وجود کو دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے کہا۔ پاگل ہو کیا؟ اپنی عمر دیکھو اور اس کو دیکھو۔ سبھی نے چائے پیتے ہوئے منہ بنا کر اپنے بھائی کو ٹوکا۔ ارے کوئی 8-10 سال ہی بڑا ہوگا، میں اس سے اتنا فرق کچھ نہیں کہتا۔ دانی نے دانتوں میں ماچس کی تیلی مارتے ہوئے اس کے اعتراض کو رد کیا۔ بکواس نہیں کر، پہلی ایک بیوی کو مار چکے ہو، کیا اب اسے مارو گے؟ سبھی نے ناک چڑھا کر کہا۔ ارے میں نے نہیں مارا تھا اسے، خود مر کھپ گئی تھی، ویسے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی اس پوز سے، تانی نے دھنک کر کہا۔ منہ بند رکھو، چائے پی لی ہو تو جا سکتے ہو یوں، مجھے ویسے بھی بہت کام ہے۔ ارے پہلے تو اس سے جان چھڑاتی تھی، اب جب جان چھوٹ رہی تو یہ سب باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، دانی نے غصے سے اپنی بہن سے کہا۔ ارے میرا شوہر مجھے بہت پیارا تھا، وہ جاتے جاتے ذمہ دار سونپ گیا تھا مجھے، میں اس کا قہر نہیں ٹال سکتی۔
सबीन बेगम ने अफसरदा लहजे में कहा, जिस पर दानी ने होठ पीछे। वो सामने टहनी पर अध खुले पूल को देख रही थी। आंखें वीरान थी, पलकें भारी गई थी, जैसे इन पर मनोबोझ रखा हो। वो खाना खा लेती थी, लेकिन बात करना छोड़ दिया था इसने। किससे करती, कोई था ही नहीं इसके सुनने वाला, ना कोई दोस्त बनाया था इसने। दोस्त, वो ठिठकी। यशमीना असदुल्ला, अब कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, गुड बाय। किसी के सख्ती लिए अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। महरेज मीर, शायद अल्लाह ने मुझे तुम्हारे साथ किए धोखे की इतनी भयानक सज़ा दी है। वो आंसू पोंछती हुई बड़बड़ाई। लेकिन पुप्पो तो घर नहीं है। हरम ने फ़ोन को एक कान से दूसरे कान तक मुंतकिल करते हुए हैरानगी से कहा, क्या? लेकिन खुजान सर तो इन्हें लेने गए थे। शहान ने परेशानी से कहा, वो अभी नहीं आए, मैं सुबह से घर से नहीं निकली। हरम ने खिड़की के पास आते हुए कहा, ओ शिट, लगता है कोई गड़बड़ है, मैं फ़ोन रखता हूँ, कुछ देर बाद में बात करता हूँ। शहान ने परेशानी से तेज़ तेज़ बोलते हुए कहा, अरे बड़े बेमुरवत हो तुम, मेरा कोई हाल चाल तक नहीं पूछा, अपने मतलब की बात सुनकर फ़ोन बंद कर रहे हो। हरम ने तासुब से कहा, सॉरी डियर, लेकिन फ़र्ज़ पहले है। मुझे लगता है सर को मेरी ज़रूरत है, इसलिए बाद में तुमसे डिटेल में बात करूँगा। इसने कहते हुए फ़ोन बंद किया और गाड़ी की तरफ भागा। वो खुजान मीर का आदमी था। कौन जहन कैसे हो सकता था? वो समझ चुका था खुजान और पैमान किसी मुसीबत में है। हरम ने घूर कर टू टू करते फ़ोन को देखा, फिर पैमान के कमरे की तरफ बढ़ी। वो भागता वो सड़क पर आया। सड़क पर जो पहले वाइट कोरोला खड़ी थी, वो अब गायब थी। खुजान ने लब खींचकर अपनी गाड़ी को देखा, जिसके टायर पंचर कर दिए गए थे। खुजान ने आंखें बंद करके अल्लाह को पुकारा, फिर इसे देखा जो नीमवा होठों से साकित थी। एक हाथ इसकी गर्दन के गिर्द तो दूसरा नीचे लटक रहा था। वो लब बीच कर सड़क पर दौड़ा। कोई नहीं था सड़क पर। शायद तूफ़ानी बारिश ने सबको अपनी अपनी जगह पर महसूर कर दिया था। वो दौड़ रहा था जब सामने से आती देहाती को देखकर रुका, जिसके हाथ में लाठी और साथ एक पालतू कुत्ता था। वो एक पल को रुका, फिर तेज़ कदमों से मेन अड्डे की तरफ दौड़ा। एक मिनट रुको बेटा, देहाती की आवाज़ पर रुका, लेकिन पलटा नहीं। क्या ये तुम्हारी बीवी है? उन्होंने तासुब से साकत लड़की को देखकर पूछा। हाँ, इन्हें गोली लगी है, मुझे जल्दी पहुंचना है, वो कहता हुआ दौड़ा। जब रुका, एक मिनट बेटा, हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगेगा तुम्हें। मेरी बेटी डॉक्टर है, अभी शहर से डॉक्टरी पढ़कर आई है, बहुत काबिल है मेरी बच्ची। तुम मेरे घर चलो, एक दो घर छोड़कर मेरा घर है, तुम बस मेरे साथ चलो। वो उसे ज़बरदस्ती लिए अपने घर की तरफ तेज़ कदमों से बढ़े। अंकल, इसके लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसकी दर्द भरी आवाज़ पर वो रुके। अल्लाह पर भरोसा रखो, शायद इसी ने मुझे तुम्हारे लिए वसीला बनाकर भेजा हो। आ जाओ, देर ना करो, वो कहते हुए आगे बढ़े। इसने धुंधलाई नज़रों से नीमवा होठों वाली लड़की को देखा, जो वो बहुत कम वक्त में इसके दिल की धड़कन बन चुकी थी। इसके हिस्से की गोली वो खुद पर ले गई थी। आखिर इतना इश्क कौन करता है? वो दिल में बड़बड़ाता हुआ इसके चेहरे पर झुका, फिर दिल के कहने पर इसके नीमवा होठों पर हर आहिस्ता से अपना रब रखता। वो तेज़ कदमों से इस आदमी के पीछे भागा। वो आदमी इसे ईंटों से बने खूबसूरत से मकान में लेकर आया था। इसे इधर लिटाओ बच्चे, मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। खुजान गहरी सांस ले तख्त पर बैठा, लेकिन इसे गोद में लिए ही बैठा था। वो बगैर शर्ट अपनी वर्जदी बॉडी से डॉक्टर नीली को आंखें झुकाने पर मजबूर कर गया था। ओ, इन्हें तो गोली लगी है, आप इन्हें इस रूम में ले आए, नीली ने कहते ही एक तरफ बने अलग थलग रूम की तरफ इशारा किया। खुजान इसे लिए अंदर आया। लोहे के बने बेड पर इसे लिटाता वो सीधा हुआ। नीली ने इसके पेट के गिर्द बांधी शर्ट उतार कर इसे दी, जिसने पकड़ कर पहनी थी। खून आलूद शर्ट। वो खुजान मीर जो शर्ट पर एक सिलूट तक पड़ने नहीं देता था, आज खून आलूद शर्ट पहने खड़ा था। यही तो इश्क बताया नहीं जाता, बल्कि ये खुद नज़र आता है। आप बाहर चले जाएं, ये मेरा पहला केस नहीं, पहले भी ऐसे केस हैंडल कर चुकी हूँ मैं, अल्लाह के फजल से। डॉक्टर नीली ने अपना हथियारों से भरा बॉक्स खोलते हुए कहा, नहीं, आपने जो करना है मेरे सामने करें, ये मेरी बीवी है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता इन्हें। वो लब पीछे अपना आहिस्ता आहिस्ता बोला कि डॉक्टर नीली मुश्किल सुन पाई। डॉक्टर नीली ने हैरत से ऊंचे लंबे वजूद को देखा, जिसकी नज़रें सिर्फ अपनी बीवी पर थी। डॉक्टर सर हिलाती पैमान की तरफ मुतवज्जा हुई। थैंक्स गॉड, गोली जस्ट छूकर गुजरी है, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। डॉक्टर नीली ने तशक्कुर ज़दा लहजे में कहा। वो बहुत काबिल लड़की थी, जो बहुत ध्यान से पैमान के ज़ख्म की तरफ मुतवज्जा थी, जबकि वो साकित आंखों से इसके हिलते हुए होठों को देख रहा था। वो लब बीजे मुस्कुराया। वो अपने बाबा और उसका नाम पुकार रही थी। बाबा, खुजान को बचा ले, वो ज़ख्मी है। पैमान के हिलते होठों की चंबिश वो आसानी सुन सकता था। वो पानी लिए आंखों से इस लड़की पे झुका, जो सरापा इश्क थी।
وہ اس کی سر پر ہونٹ رکھتا نیچے پلنگ کے پاس بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نیلی نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی۔ اسے پہلی دفعہ ایسا مرد دیکھا تھا۔ منان نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں میری پھپھو ہیں؟ وہ ابو وہ گھر سے غائب تھی اور آپ مجھے کال تک نہیں کی؟ وہ غصے سے پھنکارا ان پر جو خود پریشان سے تھے۔ ارے انہیں کیا کہتے ہو، ہمیں کیا پتہ وہ کب کی نکلی ہوئی ہے، ہمیں تو ابھی حرم سے پتہ چلا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ عدیلہ بیگم غصہ ہوئی اپنے بیٹے پہ۔ تم تو چپ رہو، داؤد صاحب غصے سے بولے۔ تم خاور کو کرو فون، شاید کچھ خبر ملی ہو اسے، داؤد نے منان سے کہا۔ وہ لم پیچتا فون نکال کر چاچا کا نمبر ملانے لگا۔ چاچو کچھ پتہ چلا پھپھو کا؟ منان نے بے قراری سے پوچھا۔ اف کہاں چلی گئی ہے وہ، میں بھی آتا ہوں، منان کہتا وہ باہر نکل گیا۔ لو کر لو بات، چلی گئی ہوگی اپنے اس عاشق کے ساتھ، عدیلہ بیگم غصے سے بولی۔ جواباً داؤد صاحب نے جلتی نظروں سے دیکھا جو اس کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی۔ باہر طوفانی بارش تھی، باہر کی طرف منہ تک نہیں کیا جا رہا تھا۔ خزان نے اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر مسکرایا، پھر اس کی آنکھوں پہ باری باری اپنے لب رکھے۔ وہ نکاح زدہ حالت میں سے دیکھی گئی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سوکھے ہونٹوں سے بولی۔ آپ میرے پاس ہے نور، سو ڈونٹ وری۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ پیمان کی آنکھوں سے آنسو نکلے جسے وہ اپنے ہتھیلیوں سے صاف کرتا ناراض ہوا۔ پیمان نور، مجھے پہلے ہی آپ پر بہت غصہ ہے، اس لیے آنسو بہا کر مجھے اور غصہ مت دلائیے۔ وہ لب بھیجتا ہوا بولا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر نیلی کہتے ہوئے روم میں آئی۔ پیمان نے انہیں اجنبی نظروں سے دیکھا۔ یہ یخنی انہیں پلا دیں، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اسے پینے سے ان میں انرجی آئے گی۔ اسے شیشے کا باؤل خزان میر کو پکڑاتے ہوئے کہا، پھر اس کے لیے انجیکشن تیار کرنے لگی۔ پیمان نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ یہ ہماری محسن ہے، تمہارا علاج انہی نے کیا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے کان میں کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ آپ بیک کریں، یہ کافی سخت انجیکشن ہے، بازو پر لگانے سے بازو سوج بھی سکتا ہے، آپ کو یہ بیک پر لگوانا ہوگا۔ ڈاکٹر نیلی نے اسے دیکھتے ہوئے ہلکی مسکان سے کہا۔ پیمان پریشان ہوئی۔ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں پیمان نور، خزان نے سنجیدگی سے کہا۔ گہرا سانس لیتی ایک طرف کو جھکی۔ خزان کھڑکی سے نظر آتی بارش کو دیکھنے لگا۔ وہ سسکی تھی تکلیف سے۔ خزان اسے قریب بیٹھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ پیمان نے اسے محبت سے دیکھا۔ ڈاکٹر سے ضروری ہدایت دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آپ کیوں ناک چڑھا رہے ہیں؟ اس نے اس کی ٹھیکی ناک کو دیکھتے ہوئے نرم سی آواز میں پوچھا۔ پیمان نور، ایک بار ٹھیک ہو جائے پھر بتاؤں گا کہ میں آپ کو اچھی طرح سے، وہ غصے سے بولا، پھر اس کے منہ میں چمچ سے نیم گرم یخنی ڈالنے لگا۔ وہ اسے دیکھتی پی جا رہی تھی، خزان بھی اسے پلاتے ہوئے دیکھتا جا رہا تھا۔ پیمان تکلیف کے احساس کے باوجود مسکرائی کہ وہ غصے میں بہت پیارا لگتا تھا۔ سر آپ کہاں ہیں؟ شاہان نے فون ملتے ہی بے تابی سے اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں شاہان، ڈونٹ وری، ابھی تو بارش تیز ہے، صبح انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ہم۔ اسے کہتے ہی فون رکھا، پھر اسے دیکھا جو نیند آور میڈیسن کھا کر سو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، بکھرے بال اس کی انگلیوں سے سوار تھا، وہ ہونٹ پیچھے بیٹھا تھا۔ کتے جیسی موت ماروں گا جس نے میری بیوی کو تکلیف دی ہے، اس کا خون بہایا ہے۔ وہ اس کی انگلی کو ہونٹوں سے لگاتا بڑبڑایا۔ پتہ ہے میرین، میرے گھر اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام کیا رکھوں گی؟ آمنہ نے اپنی دوست میرین سے آئی ابرو جھکا کر پوچھا۔ شرم تو نہیں آ رہی ہوگی تمہیں؟ شادی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں، لیکن میڈم نے بچوں کے نام تک سوچ لیے ہیں۔ میرین نے اس کے کندھے پر کتاب مارتے ہوئے کہا۔ تم تو چپ رہو، ہو جائے گی شادی بھی، لیکن بچوں کے نیم میں نے سوچ لیے ہیں، میرے گھر بیٹی ہوگی اور میں اس کا نام پیمان نور رکھوں گی۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیسا نام ہے، پہلے تو کبھی نہیں سنا میں نے یہ نام۔ میرین نے سوچتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی بھی تو یونیک ہوگی، اسے نیم بھی یونیک رکھوں گی، پیمان نور، یعنی عہد کی روشنی، اقرار کی روشنی۔ کیسا ہے؟ واو یار، لیکن اگر بیٹا ہوا تو؟ میرین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خزان احمد، اگر میرے گھر بیٹا ہوا تو خزان احمد رکھوں گی اس کا نام، آمنہ نے ہلکی سے مسکان سے کہا، جس سے میرین نے تعصب سے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو بچوں کا نام تک سوچے بیٹھی تھی۔ کوئی اور بھی پیچھے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ پتہ نہیں میری بیٹی زندہ بھی ہوگی یا نہیں، آمنہ آنسو پوچھتے ہوئے بڑبڑائی۔ یشی نے پریشانی سے دانی کو دیکھا جو جب سے آیا تھا اسی پر نظریں اٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سبین بیگم آفس گئی ہوئی تھی، آنٹی گھر پر نہیں ہے، جب آ جائیں تب آ جائیے گا، یشی نے لب بھیجتے ہوئے کہا۔ میں کب سبین سے ملنے آیا ہوں، میں تو اپنی یشی رانی کو دیکھنے آیا ہوں۔ یشمینا نے حیرت سے ساتھ آدمی کو دیکھا جو اس کے باپ کے زندہ ہوتے اسے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تکتا تھا، آج کیسے اس پہ بری نظریں ڈالے بیٹھا تھا۔
کیا مطلب ہے آپ کا ماموں؟ یشمینا نے غصے سے پوچھا۔ وہی جو تم سمجھ چکی ہو۔ اس نے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے مسکراہٹ سے کہا۔ شٹ اپ، آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں، شرم کرتے، یہ سب کہنے سے پہلے ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جائیں۔ یشی نے باہر کی طرف انگلی کرتے ہوئے غصے سے پاگل ہوتے کہا۔ اس نے کب ایسی نظریں دیکھی تھی؟ اس کا باپ تو اسے پروں میں چھپا کر رکھتا تھا۔ دانی نے اس کی انگلی کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ ڈارلنگ، اتنا غصہ؟ کیا بگاڑ لوگی میرا جو نہ گیا تو؟ دانی نے اسے انگلی موڑتے ہوئے اپنے مکروہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اسے تکلیف کے احساس سے اپنی انگلی کھینچنی چاہیے جب وہ چھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ یشی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے کندھوں پہ مردانہ ہاتھ رکھے دیکھے وہ چیخی تھی۔ چھوڑو مجھے واحد انسان، میں ابھی سبین آنٹی کو بتاتی ہوں۔ یشی نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ کر لینا، لیکن کچھ دیر بعد جانی، وہ کہتا وہ اسے اندر کی طرف کھینچنے لگا۔ ابو بچائیں مجھے ابو۔ وہ چیختی ہوئی سے اپنا آپ چھڑانے لگی تھی، لیکن دانی پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ وہ کہاں سن رہا تھا اس کی چیخیں؟ وہ اسے بیڈ پہ پھینک کر ڈور لاک کر چکا تھا۔ یشمینا نے درد بھری نظروں سے بند ڈور کو دیکھا، پھر اس شیطان صفت انسان کو۔ نیلی نے اس کی طرف شرٹ بڑھائی۔ یہ میرے بھائی کی شرٹ ہے، وہ شہر ہوتے ہیں۔ نیلی نے اس کی سوالی نظروں کے جواب میں کہا۔ سوری مس نیلی، میں کسی کے کپڑے نہیں پہنتا۔ اینی ویز، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری بہت مدد کی، یہ آپ کے لیے۔ خزان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی طرف ایک نیلے نوٹوں کی گڈی بڑھائی۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی اور اس نے مجھے وسیلہ بنایا، اور یہ میں پیسے ضرور لیتی اگر ہاسپٹل میں ہوتی۔ آپ یہ پیسے اپنی بیوی سے وار کر کسی غریب کو دے دے تاکہ ان کے سر سے تمام بلائیں ٹل جائیں۔ نیلی نے مخلص مسکان سے اسے مشورہ دیا۔ اس نے جواباً سر ہلایا۔ کیا آپ کی بیوی بھی کسی کے کپڑے نہیں پہنتی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اسے جواباً سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ، تو کیا وہ انہی گندے کپڑوں میں گھر جائیں گی؟ نیلی نے تعصب سے پوچھا۔ ایک منٹ میں پوچھتا ہوں نور سے۔ نور، کیا تم ان کپڑوں میں کمفرٹیبل ہو؟ اس نے اندر آتے ہوئے پوچھا جو تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ نہیں نہ، دیکھیں ان پر کتنی مٹی لگی ہے اور بیک سے پھٹ چکے ہیں تھوڑے سے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ پیمان نور، یہ میرا نیا سوٹ ہے، آپ یہ پہن لیں۔ نیلی نے اندر آتے اس کی طرف گرین سوٹ بڑھاتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ ارے نیا نہ بھی ہوتا تو میں پہن لیتی، میں آپ نے خواہ تکلف کیا، پیمان نے اسے دیکھتے ہوئے مشکور مسکان سے کہا۔ ہاں، لیکن آپ کے شوہر تیار نہیں تھے، نیلی نے ہونٹ بیچتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ پیمان مسکرائی، اسے دیکھ کر جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں واری، وہ دل میں خود سے بولی۔ نہیں، میں پہن لیتی ہوں، شکریہ آپ کا، وہ کہتی ہوئی سوٹ لے چکی تھی اس کے ہاتھ سے۔ جواباً وہ اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپ کے شوہر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، نیلی نے اس کی چینجنگ میں ہیلپ کرتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ دنیا کے بیسٹ شوہر ہیں، وہ کہتے ہوئے مسکرائے۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ، نیلی نے بیڈ سے کھڑے ہوتے کہا۔ جزا اللہ، وہ محبت سے بولی اور ان لوگوں کو شکریہ کرتے ہوئے باہر آئے جہاں شاہان بے تابی سے ان کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ خزان میں نے آہستہ سے اسے پیچھے بٹھایا۔ شاہان بہت فکر مندی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ خود دوسری طرف سے آ کر وہ بیٹھا۔ شاہان، فاسٹ ڈرائیونگ، پہلے ہاسپٹل چلو پھر گھر، اس نے اپنا فون چیک کرتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ شاہان نے سر ہلایا۔ ہاں عادی، خزان میر ہیئر، مجھے کچھ انفو چاہیے، کل تک مل جانی چاہیے، میں میسج کرتا ہوں تمہیں۔ خزان نے کہتے فون بند کیا، پھر اسے دیکھا جو شیشے سے باہر کی دنیا دیکھنے میں مگن تھی۔ شاہان نے مشہور ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ ہاسپٹل کیوں؟ میں ٹھیک ہوں نا، کچھ دن تو لگیں گے زخم ٹھیک ہونے میں، پیمان نے ہاسپٹل کی عمارت کو دیکھتے ہوئے اسے کہا، جو بنا کچھ کہے گاڑی سے اترا تھا، پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھا تھا، اسے بھی گاڑی سے اتار چکا تھا۔ پیمان نے لب بھیجے۔ شاہان ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، ہاتھ میں پسٹل پکڑے وہ ارد گرد چوکنا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلی فرصت میں اسے چیک کیا، پھر کچھ ضروری میڈیسن لکھ کر دی اور ریسٹ کرنے کا کہا۔ وہ سر ہلاتا ڈاکٹر کی ہدایت کو غور سے سن رہا تھا۔ پیمان نور نے حیرت سے اتنے بڑے گھر کو دیکھا۔ خزان نے اسے دیکھنے کے بعد اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ پیمان نور گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سفید ماربل سے سجا گھر اپنی مثال آپ تھا۔ دیواروں کے چاروں طرف رنگ برنگی پھول لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف بڑا سا گارڈن بنا ہوا تھا، اس میں جھولا لگا ہوا تھا، تو دوسری طرف پانی کا اونچا فوارہ تھا جس سے پانی کے اڑتے چھینٹے اس تک آ رہے تھے۔ اف، اتنا پیارا گھر، پیمان خود سے بڑبڑائے۔ اندر سے اور زیادہ پیارا ہے، آئیں اندر چلیں، وہ آہستہ سے اس کے کان میں کہتا ہے، اس لیے اندر آیا جہاں صبح کا ناشتہ چل رہا تھا۔
مریم محرز باتیں کرتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ رضا صاحب اخبار کھول کر دیکھ رہے تھے، جبکہ ظہیر میر چائے پیتے ہوئے موبائل میں مگن تھے۔ آئلہ سب کو تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ پیمان اتنے لوگوں کو دیکھ کر گھبرائی، پھر بے ساختہ اس کا کندھا ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ ڈونٹ وری نور، یہاں سب بہت اچھے ہیں، آؤ میرے ساتھ، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، اس کی مضبوط آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر نئے چہرے کی طرف جو نیلا دوپٹہ اوڑھے تقریباً اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں تھی۔ یہ کون ہے بیٹا؟ آئلہ نے پوچھا، جبکہ ظہیر میر نے حیرت سے پیمان نور کو اپنے گھر خزان کے ساتھ دیکھا۔ رضا میر ریلیکس انداز میں صاحبزادے کو دیکھتے رہے تھے، جانتے تھے وہ ایک نہ ایک دن لے آئے گا اسے۔ مریم الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محرز مسکرایا اپنی بھابھی کو دیکھ کر۔ مما آپ کی بہو، بہت شوق تھا نا آپ کو اپنی بہو سے ملنے کا؟ اس نے پیمان کو سامنے کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئلہ مسکرائی، جبکہ مریم اور ظہیر صاحب ٹھٹک کر کھڑے ہوئے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے میری بچی، وہ بتا چکا تھا آئلہ کو کب کا۔ آئلہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا، مما انہیں بٹھا دے، انہیں زخم ہے پیٹ پر، وہ آہستہ سے آئلہ سے بولا، جبکہ پیمان شرمندہ ہوئی۔ ارے کیا ہوا، کیسے لگ گیا زخم اسے خزان؟ آئلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ مما تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی اپنی بہو میرے روم میں لے جائیں، میں انہیں ذرا ٹھنڈا کر دوں۔ اس نے مسکراتے لہجے میں ظہیر صاحب اور مریم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس شوق سے پیمان نور کو دیکھ رہے تھے، جبکہ پیمان نور شرمندہ تھی سر ظہیر سے کہ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے بارے میں۔ چلو بیٹا روم میں تھوڑی دیر آرام کر لو۔ آئلہ سے کندھوں سے تھام کر اوپر کی طرف بڑھی۔ پیمان نے پیچھے کی طرف منہ کر کے اسے دیکھا، جو ظہیر صاحب اور مریم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مانی کچھ خبر ملی پیمان کی؟ ملک داؤد نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں ابو، منان سپاٹ انداز میں کہتا ہوا اوپر روم کی طرف بڑھ گیا۔ ملک داؤد اور خاوند نے ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھا۔ کیا واقعی پھپھو کا کچھ نہیں پتہ چلا؟ حرم نے اسے چائے دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ گیلری میں کھڑا اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھپھو خزان پھپھا کے ساتھ ہے، مجھے ابھی میرے دوست نے بتایا ہے، اس نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا صبح۔ منان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیا، اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ حرم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو گھر آیا ہوں، اسے سنجیدگی سے کہا، لیکن گھر والوں کو نہیں بتایا؟ حرم نے الجھ کر پوچھا۔ نالائق، بتا دیتا تو لینے چلے جاتے، ویسے بھی میں چاہتا ہوں پھپھو خزان پھپھا کے ساتھ رہیں، وہ خوش رکھیں گے پھپھو کو۔ منان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ حرم نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ منان اس کے سر ہلانے پر مسکرایا۔ یشی نے اسے وحشت سے اس درندے کو دیکھا۔ وہ سرعت سے بیڈ سے اترتی الماری کی طرف دوڑی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں اسد صاحب کا چھوٹا سا پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا۔ دانی سینہ مسلتے ہوئے مسکرایا۔ خبردار اگر میری طرف بڑھے تو گولی مار دوں گی، وہیں رک جاؤ۔ یشی نے کانپتے ہاتھوں سے پسٹل سے وہیں رکے رہنے کا اشارہ کیا۔ ارے میری جان، تم نہیں چلا سکتی، یہ لاؤ مجھے دو۔ دانی نے اسے چھپکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں دوں گی بےغیرت انسان۔ وہ پیچھے ہوئی۔ دانی ایک دم اس پہ جھپٹا اور پسٹل والا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نہیں دوں گی میں، چھوڑو جنگلی انسان مجھے۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ چادر تو باہر ہی کہیں گر گئی تھی۔ بکھرے بالوں سے پسٹل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، جبکہ دانی دانت پیستا ہوا اس سے پسٹل چھین رہا تھا۔ یشی چیخی۔ سر عادی کا فون آیا تھا، اس نے بتایا ملک حماد کے لوگ نہیں تھے حملے میں، یہ کوئی نئے ہی تھے۔ شاہان نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے جلدی سے بتایا۔ وہ رکا، پھر چلنے لگا۔ ہوں صبح بات ہوگی، وہ اس سے کہتا ہوا اپنے پوشن کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ شاہان سر ہلاتا، فون نکالتا، حرم کا نمبر ملانے لگا کہ کل سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی اس کی۔ وہ ڈور کھولتا ہوا روم میں آیا۔ وہ چینج کر چکا تھا، بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس۔ وہ پیمان کے سر پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو شاید نیند میں تھی۔ وہ خود پہ حیران ہوا، وہ تو اپنے پوشن میں کسی کو گھسنے تک نہیں دیتا تھا، اور آج وہ کیسے حق سے اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ وائٹ کمبل اوڑھے کروٹ کے بل اس کی طرف ہی منہ کے سو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پیمان نور اس کے قریب بیٹھتا ہلکی آواز میں اسے پکار بیٹھا۔ پیمان ٹس سے مس نہ ہوئی، نہ جانے کتنے دنوں بعد وہ پرسکون نیند سوئی تھی۔ پیمان نور اس کے چہرے سے بالوں کی لٹیں پیچھے کرتا ہلکا سا ہنسا۔ اف، کیا جادو کر دیا ہے تم نے پیمان نور مجھ پر۔ وہ اس کی ناک کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے ہلکا سا بڑبڑایا، پھر اپنے لب اس کی آنکھوں پہ باری باری رکھے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا، پھر شاور لینے واش روم کی طرف بڑھا۔ پیمان جھٹ سے اٹھی، پھر ہونٹ بھیج کر مسکرائی۔
آپ پاس ہو اور پیمان نور سو جائے، ایسا عشق تو نہیں پیمان کا، وہ تو آپ کی خوشبو دور سے پہچان جاتی ہے، وہ تو آپ کے لمس سے جی اٹھتی ہے۔ پھر پیمان نور کیسے سوئی رہ سکتی تھی آپ کے چھونے سے؟ وہ اپنی ناک چھوتے ہوئے دھینے سے بڑبڑائی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تکیے پہ سر گراتی آنکھیں بند کر گئی۔ پیمان نور آپ اٹھ گئی ہیں؟ اس نے باہر آتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اسے کروٹ لیتے دیکھ چکا تھا۔ وہ اٹھی، لیکن پھر سر تکیے پہ دے لیا کہ وہ بنا شرٹ کے مرر کے سامنے کھڑا بال خوش کر رہا تھا۔ لگتا ہے کوئی شرما رہا ہے مجھ سے، وہ شرارت سے بولا۔